یہ 10 محرم کی کا دن گزرا اور شب 11 آئی ہے۔ پیغام کربلا کی نسبت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ نعرہ تکبیر! حضرت تشریف لا چکے ہیں اور علماء اکرام بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ نعرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ در و دیوار بھی گواہ بن جائے۔ لگائیے نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! نعرہ حیدری! نعرہ حیدری! حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق نگاری دامت برکاتہ عالیہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد معزز علماء کرام میر مجلس حضرت علامہ مولانا ظہور احمد چشتی صاحب حضرت علامہ مولانا حمید اللہ سعیدی صاحب اور علامہ مولانا مختار قاضی صاحب اور تمام شرکائے محفل اور اس بزم کو سجانے والے جناب عابد بھائی، جناب ناصر بھائی اور تمام ممبران، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں حق بات بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
تابعین تابعین اور اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کے اللہ ہم سب کو حکمت اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہانہ محفل ہے یاد شریف کی نسبت سے ہوتی ہے، اور آج یہ جناب عابد صاحب اور ان کے رفقا کی جانب سے اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہو کر کے یہ محفل سجائی جا رہی ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت کا ایک انداز ہوتا ہے اس کے اظہار کا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، سیرت رسول اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرو، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ۔ اہل بیت اطہار کی اللہ اسلم علیہ اجرا الا المودۃ، ایسی محبت سے بڑھ کر کے مودت کی ترجمہ ہوتی ہے۔ محبت کے بغیر محبوب و محب کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، محب کبھی محبوب کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن جس سے مودت ہوتی ہے اس کے بغیر اس کی زندگی نامکمل ہے، اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی مچھلی ہے، مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی، مودت کرتی ہے۔ مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو ہلاک ہو جاتی ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے محبت جو ہے وہ بڑھ کر اہل بیت اطہار کی محبت اور قرآن پڑھنا، یہ 3 چیز۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت ایک انداز ہے کہ محافل ہم سجاتے ہیں، اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ صرف آج سے نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین کل بھی میں عرض کر رہا تھا ابو ہریرہ مسجد میں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک لقب جو ہے وہ شہید اہل بیت ہے۔ اہل بیت اطہار کی محبت اس قدر سرشار ہے کہ ان کی جو انتقال ہوا، وصال ہوا، شہادت ہوا، وہ اہل بیت اطہار کی محبت کی وجہ سے انہیں ستایا گیا، انہیں زدخوب کیا گیا، کوڑے مارے جاتے رہے، سب کچھ۔ امام احمد بن حنبل کی، امام شافعی کی، امام مالک، تمام ہمارے اکابرین اہل بیت اطہار سے اس قدر محبت کرتے تھے۔ بنو امیہ کا جو دور تھا وہ بڑا پرفتن دور تھا۔ ایک تو فتنہ کا جو آغاز ہوا ہے، جو فتنے کا دروازہ کھلا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، فتنے کا آغاز ہوا۔ یہ فتنہ پرور، فتنہ گر، فتنہ پرست یہودی نصر عبداللہ بن سبا، تاریخ پر سے چند ایک باتیں بیان کی دیتا ہوں کہ اس کی داستان میں کیسے یہ فتنوں کی آغاز ہوا ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نصر شخص تھا، اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے وہ اللہ کا اوتار ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں، ان کے حق میں وصیت ہے۔ یہ کہنے لگا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، اور حضرت عثمان غنی جس دور میں یہ آیا ہے
خلافت کے حقدار تو بنو ہاشم ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم بن مرہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ سے ہیں۔ تو خلافت کے حقدار جو ہے وہ تو اہل بیت بنو ہاشم، لہذا ان کی خلافت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اپنے ہم خیال لوگوں کا ایک گروہ سنتا ہے۔ عبداللہ بن سبا بہت ہی مسجد اسلام کا دبادہ کرتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا وہی عبداللہ بن سبا جو حضرت علی کرم اللہ کریم کے بارے میں یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتا تھا کہ خدا کا اوتار ہے، نبی کے وسیع ہے۔ یہ سبائی لوگ جو ہے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ کریم جب خلیفہ بنے تو ان کے ارد حضرت علی کرم اللہ کریم جو ہے وہ کوفہ کو خلافت بنایا، ان کا نکل بھی ہو وہاں پہنچے، اور یہاں پر جو ہے حضرت علی کرم اللہ کریم کے اوپر یہ دباؤ تھا کہ جنگ جمل جو ہوئی ہے اور یہ طلحہ حضرت طلحہ و زبیر ان سبائیوں نے اس قدر جو ہے ماحول کو اس قدر خراب کر دیا تھا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتل چاہیے، انہیں سزا دی جائے، تو کوفہ کی مسجد سے سزا کا مطلب کھڑا ہو کہنے لگا کہ ہم نے قتل کیا، ہم نے قتل کیا، حساب دیکھ سکتے ہو؟ جب مجھے کہ جو حضرت علی کرم اللہ کریم کے خلافت دے امام حسن مجتبیٰ کے شکل میں ملا کر کے 5 سال تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے۔ یہ فتنہ ابو جو فتوحات کا سلسلہ تھا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عثمان فتوحات کا سلسلہ تھا، اور یہیں پر یہ مسائل کھڑے ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کرم اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو اگر گرفتار کرنا ہے، انہیں سزا دینی ہے تو میرے ہاتھ مضبوط کرو، میرے ہاتھ پر بیعت کر۔ انہوں نے کہا کہ میں ہاتھ پر کیسے بیعت کروں؟ اگر میں آپ کے پاس کوفہ میں آتا ہوں تو یہ سبائی اس قدر طاقتور ہیں کہ آنے سے پہلے جو ہے بہت بڑے مسائل کھڑے کر دیں۔ ایک ایسی ایسی معاملات تھے اس دور میں کہ سبائی میں، لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کے بعد 6 مہینے یہ صلح ہوئی، حضور علیہ السلام کی بشارت تھی کہ تم مسلمان گروہ میں میرا بیٹا صلح کرائے گا۔ شرائط طے ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ دور حکومت شروع ہوا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دور خلافت کے 25 سال، خلافت 30 سال، اس کے بعد وہ لوگ کے شروع ہو جائے گا، دونوں بازو جو ہے خلیفہ مقرر ہو گئے، دور حکومت شروع۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان میں جو دور حکومت جو 20 سال ہے اس میں بے پناہ فتوحات بھی ہوئی، کیونکہ سبائیوں کی اس طاقت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تباہ کیا۔ مجھے چلے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ اچانک انتقال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا، حضرت علی کرم اللہ کریم کے دور خلافت کے اندر جو ہے یہ بڑے سر چڑھ کر بولتے رہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، لیکن وہ اس طاق میں تو تھی کہ موقع ملے اور مسلمان میں انتشار کرتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 10 سال
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کیا تو یہ وقت کو 10 سال جب گزر گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب شجرہ میں سے لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین یبايعونک تحت الشجرہ انہوں نے بیعت کی تھی تو انہوں نے مشورہ دیا حضرت کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسا کریں گے اپنے بیٹے یزید کی بچائیں گے بیعت کریں گے تو اس وقت جو ہے تمام گھروں کو یہ حکم جاری کر دیا کہ یہ ولی عہد ہے ابھی چونکہ حیات ہیں حضرت امیر معاویہ وہ ولی عہد ہے اس وقت 5 ہستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اس کی ولی عہد کو قبول نہیں کیا کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت کریم کے صاحبزادے حضرت امام حسین یہ 5 ہستیاں تھیں جنہوں نے اس 10 سال کے بعد ولی عہدی کی بیعت کی جا رہی تھی انکار کر دیا جب 20 سال کا عرصہ گزر گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حادثہ پیش آیا انتقال کر گئے وصال فرما گئے تو جب اس نے اپنی بیعت کی بیعت حکومت کے لیے بیعت خلافت کے لیے جب یہ پیغام بھیجایا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں مثال اب یہ 4 ہستیاں تھیں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 4 ہستیاں تھیں جس سے اس بات کا اس کو اندازہ تھا کہ یہ 4 ہستیاں میرے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کریں لیکن حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ ایک کیسا کسرا کی ایک روایت کو قائم کیا جا رہا ہے اس کی سنت کو جاری کیا جا رہا ہے روایت کو کہ بار کے بار بیٹا یہ بادشاہ کا جو سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اگرچہ حضرت امام حسن کی جب ولی عہدی کے بعد آئی تھی پہلے خلافت کی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا تھا میں تمہیں نہیں کہتا کہ وہ جا کر کے ان کے بیعت کر لینا کرو تمہاری بات مشورہ کر کے آپ بیعت کرو اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ باہمی مشاورت سے یہ طے کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھے رکھیے کا بیٹے کرتے اس کے بعد مشاورت کے بعد سارے معاملات ہوئے اور یہاں پر جو ہے بغیر مشاورت کی جا باپ کے بعد بیٹا بنا جا رہا ہے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ فرمایا کہ اگر یہ غلط ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اشتہار تھا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو جتانے کا سلسلہ شروع ہو جائے تو حضرت امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تو اب یہ 2 ہستیاں جو ہے وہ اس بات پر اگرچہ بیعت نہیں کی لیکن انہوں نے فرمایا کہ اس میں جنگ جائے اب یہاں پر جو ہے حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن زبیر کون ہے یہ مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے یہاں آباد میں جو مدینہ منورہ میں اب منافقون نے یہ طعنہ دینا شروع کرتے ہیں کہ یہاں اولاد نہیں ہوگی اس یسر کی سرزمین پر آ کر کے مدینہ منورہ تو اس سرزمین پر مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد پہلا بچہ پیدا ہوا اسے حضرت عبداللہ بن زبیر یہ کون تھے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے اب ان میں امام حسین میں اس طرح سے تھوڑا سا اس اختلاف کے انداز سے ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ ہمیں اسی مقام پر کھڑے ہو کر کے جو ہے یزید کے خلاف عالم انقلاب بلند کرنا چاہیے اپنی اصلی طاقت اس حرم کا احترام ہے مکہ پاک کا ہمیں یہی رہ گیا ہمیں جو ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے لیکن حضرت امام حسین نے فرمایا کہ نہیں مجھے کوفہ سے حضور آ رہے ہیں اتمام حجت کے لیے
بار بار خطوط بھیج رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں. اور یزید جو بدبخت ہے، لعین ہے، جو شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، ایسے شخص کہ ہم کبھی بیعت نہیں کریں گے. آپ تشریف لائیں. خطوط کا تالا بندہ. تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہیں رہیے. پہلے تو دو کا اختلاف ہوا، اب ان دونوں کو اس انداز سے اختلاف ہوا ہے. تو حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے امام حسین آپ نہ جائیں. کوفے والے بڑے وفا کوفی انہیں وفا نہیں، وہاں نہ چلے. حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں تو اپنے نانا کے دین کی بقا پہ نانا کے دین کی بقا پہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. وہ وفا کرتے ہیں یا بے وفائی کرتے ہیں مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ میرے نانا کا لایا ہوا دین جو ہے وہ زوال پذیر ہوگا. اس کے بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ بار بار کہہ رہے ہیں آپ نہ جانا. اگر جانا ہی ہے تو بچوں کو خواتین کو یہیں چھوڑ کے جائے. کوفی بے وفا ہے. عبداللہ بن عباس ایک تو نظریات حزب العلماء ہے، ترجمان قرآن کا لقب ملا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ. لیکن وہ ایک بزرگ کی حیثیت سے اس میں آ رہے تھے. بزرگ اس وجہ سے کہ حضرت امام حسین کے ایک رشتے کے حساب سے چچا بھی تھا اور ایک رشتے کے حساب سے نانا بھی تھا. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس، حضرت طالب، حضرت عبداللہ، حضرت جو ہے عبد ابن عباس جو ہے اور ادھر عبد طالب ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے چچا صاحب بھائی ہوئے، اس حساب سے چچا ہے. ادھر حضور علیہ السلام سے بھی رشتہ ہے. حضور علیہ السلام نانا ہے تو یہ بھی نانا کے رشتے میں ہوئے. تو چاچا اور نانا کی حیثیت سے بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ ایسا نہ کریں. حضرت امام حسین نے فرمایا پر تک شاعر کو راستے میں ملا تھا. اس سے پوچھا کہ کیا اس نے بن عقیل کو بھیج چکے تھے؟ وہ خبر نہیں آئی. ان کی شہادت ہو گئی، ان کے بچوں کی بھی شہادت ہو گئی تھی. تو شاعر سے پوچھا کہ آپ کوفہ سے آ رہے ہو کہ وہاں کے حالات کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کوفیوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں اپنی زیادہ کے ساتھ. یہ بات آپ نے فرمانی کی. راستے میں اس بات کی خبر ہو گئی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، میرے بچے شہید ہو گئے. اس کی باوجود بھی جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں یہ بات بار بار حدیث پاک آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن میں یہ فرماتے تھے کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، کربلا کے میدان میں شہید ہوگا. حضور علیہ السلام امام حسین کے گردن پر بوسہ بھی دیا کرتے تھے اور بار بار یہ کہتے تھے اے حسین میں اپنا بیٹا ابراہیم لے کر حسین منی وعلی حسین. حسین علیہ السلام یہ اگر ہم اس انداز سے بات کریں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے ہیں اور حضور ان سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دین کی بقا حسین سے ہے. حضرت امام حسین جو ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے کربلا تک مصطفیٰ سے، کربلا سے قیامت تک مصطفیٰ کا دین حسین سے. اس کو دوسرا معنی یہ بھی بنتا ہے حسین منی وعلی حسین کہ وہ شہادت سری اور تحریک انصر تھا. آپ علیہ السلام کی یہ خواہش رہی ہے کہ مجھے شہادت، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ہے کسی شہید کو کوئی مقام مرتبہ اس وقت مل ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ بس مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ بھی نہیں. آپ علیہ السلام شہادت کی آرزو کرتے رہے. شہید اس لیے نہیں ہو سکتے اللہ نے ان کی حفاظت
سمجھ لیں۔ لیکن وہ شہادت صدیق جو جس کا آغاز ہوا تھا، اب یہاں پر ایک آیت کریمہ بعض مفسرین کرام نے علماء نے لکھی ہے کہ حضرت علی کریم اللہ کریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، جبرائیل امین آقا اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت جو ہے آسمان پر حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، آپ زمین پر ان کا نکاح کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کتنے فیصد؟ آپ کے 4,000 کی موجودگی میں اللہ نے نکاح کیا ان سے۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ولایت علی اور طہارت فاطمہ کا یہ دو سمندر ملے، مرج البحرین بینہما برزخ، یہ برزخ کا پردہ ابتلاء ہے۔ پھر جب یہ ولایت علی طہارت فاطمہ کے یہ سمندر ملتے ہیں تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان سے لؤلؤ موتی اور مرجان حسن اور حسین جب حضرت امام حسن اور حسین ولادت ہو گئی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے یہ پوچھا تھا کہ ان کے نام کیا رکھے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کا ایک کا نام جو ہے جعفر کا ہے، ایک کا نام حمزہ کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ان دونوں کے نام حسن اور حسین ہیں، یہ جنت میں پردہ حسن میں چھپے ہوئے نام۔ حسن اور حسین ایسے خوبصورت نام ہیں تو اللہ نے چھپا کے رکھے تھے، ان سے پہلے کسی کے نام حسن اور حسین نہیں۔ ان کی ولادت کے وقت سے ہی ان کا معاملہ آسانی ہو گیا۔ اب لؤلؤ مرجان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اس کے اندر جو ہے وہ ہری جھلک لگتی ہے، ہری مرجان۔ اب حسین منی وعال من حسین، اس کی ایک تفصیل بھی بیان کی جاتی ہے، تشریح ہے یہ اس انداز سے ہے کہ حضور علیہ السلام کے اندر یہ شہادت کا وصف تھا۔ اس انداز سے حضور علیہ السلام کی جو شہادت سری اور جہری کا آغاز آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہوا۔ غزوہ خیبر میں حضور علیہ السلام کو زہر دیا گیا، اس زہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی اور شہادت میں ہوئی، لیکن آپ آخری وقت تک یہ فرما رہے تھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے لگتا ہے اسی زہر کا اثر آ رہا ہے، اسی زہر کے اثر شہادت غزوہ خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا، زینب نامی خاتون نے زہر دیا تھا، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوا تھا، شہید ہوئے تھے، اور لوگ میں سے ایک خوش سی آواز آئی تھی، اب تو چلے میرے اندر ہے مجھے نہ مت، لیکن ایک لقمہ کھا چکے تھے، زہر کا اثر ہمیں چلا، لیکن اس سے موت نہیں ہو سکتی، وہ رسالت کی شہادت اس لیے کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ نے اتفاق کی شہادت سری کا آغاز وہاں سے غزوہ خیبر، شہادت جہری کا آغاز جو ہے وہ غزوہ احد ہے، جب دلال مبارک شہید ہوئے خون نکلا، لیکن شہادت سری کا جو نقطہ انجام ہے، نقطہ انجام ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر تھے، اس کا ظہور تام اس انداز میں شہادت سری کا ظہور تام حضرت امام حسن پر ہوا ہے، اس لیے حضور فرماتے تھے کہ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، میری نسل میری فاطمہ سے چلتی ہے، بیٹا کہہ کے بلاتے ہیں اثر میرا شہادت سری کا ظہور تام اور شہادت جہری مرجان کی بات ہے۔ حضرت امام حسین جو ہے شہادت جہری کا جو آغاز غزوہ احد میں ہوا، اس کا ظہور تام کربلا میں ہوا، اس لیے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میری شہادت سری جہری کا نقطہ انجام اور ظہور تام کربلا کے میدان میں حسین
تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے اس انداز سے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر خیر ہے وہ بچپن سے رہا ہے. آقا علیہ السلام جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات بتائی گئی کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، آقا علیہ السلام نے خود بتا دیا تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام پر میرا بیٹا شہید ہوگا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کرتے رہے، اللہ مجھے امارت سکھا، لڑکوں کی حکومت سے پہلے مجھے موت دے دینا. یہ بنو امیہ جو ہے یہ بڑے بدبخت، ان میں سے حضرت ابو سفیان بن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، یہ مستثنیٰ ہیں. اور الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس آیت کریمہ کی جب تفسیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی گئی، انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد بنو مغیرہ اور بنو امیہ ہے. بنو مغیرہ تو غزوہ بدر میں ختم ہو گئے، بنو امیہ کو مہلت دے دی گئی، بنو امیہ کو مہلت دے دی گئی. اور یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کا جو دور حکومت رہا ہے وہ اہل بیت اطہار. بنو عباس بھی جو ہے، بنو امیہ جو ہے اہل بیت اطہار سے بے انتہا نفرت کرتے رہے، گالیاں بھی دی جاتی رہی. حضرت عمر بن عبد العزیز نے یہ پابندی لگا دی جو دور حکومت میں آئے تھے، فرمایا کہ جو بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو، حضرت امام حسین کو، اہل بیت اطہار سے کسی کو گالی دے گا اسے 20 کوڑے مارے گا. عمر بن عبد العزیز. لیکن ان کا باقی دور حکومت ہے تقریباً 92 سال. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا خواب صبح اٹھے بیدار ہوئے تو بس تقاضے کے تحت تو آپ سے پوچھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا منبر جو ہے بنو امیہ کے لوگ جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں. بنو امیہ کے لوگ جو ہے منبر پر بندہ رہے ہیں، پامال کر رہے ہیں، تقدس کو معلوم کر رہے ہیں. تو اس وقت بعض علماء نے لکھا ہے، بعض مفسرین کرام نے، کہ اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی وہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ لیلۃ القدر اس سے مراد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سے میرے اختر پر یہ گوشت آئی ہوا کہ یہ بنو امیہ کے عباش لوگ جو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بنو امیہ کا کوئی ایک شخص جو ہے ایسا کتا جو میرے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ مار رہا ہے. وہ شمر بن جوشن جب تھا، شمر بن جوشن نے جب حضرت امام حسین کی گردن کو کاٹا تھا، سر تن سے جدا کیا تھا، اس بدبخت نے آپ پوچھا تھا کہ تو یہ بتا کہ تو ہے کون اور تیری یہ نشانی آقا علیہ السلام نے نانا نے بتائی تھی. وہ برس کی بیماری میں مبتلا تھا، سفید داغ تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اہل بیت اطہار کے خون میں منہ مارنا ہے. سبب وقت شمر بن جوشن. عمر بن سعد جی پھر بھی تھوڑے لحاظ کر رہا تھا، اور بن یزید بھی لحاظ کر رہا تھا، لیکن شمر بن جوشن بھی آ کر کے جو ہے سارے معاملے کو، اور ان کے اوپر جب ان کی جان بن گئی عمر بن سعد تو انہوں نے بھی سختیاں کی بار. تو حضور علیہ السلام نے خواب دیکھ کر کے پریشان کیا. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. آقا علیہ السلام کو یہ تسلی دی گئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو امیہ کے یہ 1000 مہینے پر وہی جو دور حکومت ہے وہ آپ کے اہل بیت اطہار کی ایک رات جو ہے 1000 دور حکومت پر بھاری ہوتی ہے. لیلۃ القدر خیر من، یہ گزری ہے نا شب، یہ وہ شب ہے کہ ان کے دور حکومت پر سب پر بھاری ہے. یہ کربلا پر گزاری ہوئی وہ شب جو ہے اس طرف بھی اشارہ ہے. لیلۃ القدر اپنی شان ہے، وہ بھی تفسیر ہے. رمضان مبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے وہ بھی ہے. لیکن ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل بیت اطہار کی
کربلا کے میدان میں گزاری ہے وہ رات ان کے ایک بار بیان میں سال دور ہے. تو یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب یہ پیغام جو ہے پیغام کربلا کا عنوان ہے. بات طویل ہو جائے گی، مختصراً یہ کہ جس طرح کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو مانگا تھا جب ولایت و نبوت کی بات ہوئی تھی، تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم کہ یا باری تعالیٰ وہ نبی آپ کو زمان تائیدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو تشریف لانے والے ہیں میری اولاد سے بے سبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کر رہے ہیں. اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے وہ پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پتھر نے ان کے قدموں کے نشان کو سر کر محفوظ کر دیا. پتھروں پر چلے لیکن پتھر نشان بڑے مٹ گئے، لیکن اس نشان کو نہ کوئی ہٹا سکا نہ کوئی مٹا سکا. مسجد حرام سے نہ کوئی ہٹا سکا نہ کوئی مٹا سکا. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے نشان کو مانگا ہے. اس پتھر پر کھڑے ہو کر کے کعبۃ اللہ کی تعمیر مصطفیٰ کو مانگا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی بات ہے تو ایک شخص تابعدار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ جو پتھر ہے نا مقام ابراہیم، یہ پتھر جو ہے میں انہی کے خاندان سے تعلق کرتا ہوں، میرے قوم اس قوم سے وابستہ ہے. دعویٰ کر دیا. قیافہ شناس لوگ جو ہے جہاں دیکھتے ہیں قیافہ شناس لوگ جسم کے ہر اعضاء کو ملاحظہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ریت بچھائی گئی، مٹی بچھا کے کہا کہ اس پر چلو. تو تمام قیافہ شناس لوگوں نے اس کے قدموں کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کے ان نشانوں کو دیکھا، لیکن کہا کہ یہ قوم اس قوم سے وابستہ ہے، تم جھوٹے ہو تابعدار. اسی اسنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزرے. حضور علیہ السلام کے جب قدم پڑے نا تمام قیافہ شناس لوگ پکار اٹھے کہ یہ قوم اس قوم سے وابستہ ہے، یہ پیر اس پیر سے نشانوں سے اسی کے خاندان سے یہ شخص ہوتا ہے. تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. قدموں کے نشانوں کو کوئی مٹا نہ سکا. جسے مصطفیٰ چاہے امام حسین ان کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ہمیشہ نہیں. ہم اس بات کے قائل تو نہیں ہیں کہ امام حسین کا ذکر اس انداز سے کرے کہ رونا مچایا جائے، لیکن وہ باتیں یاد آ جائے تو رو جائیں تو یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کے اس بیٹے کو آپ کے امت کے لوگ شہید کریں گے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ تھے. کربلا کی مٹی حضور علیہ السلام کو جب دی گئی تو آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اور جب یہ میدان کارزار میں حضرت امام حسین شہید ہوتے ہیں تو اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خواب دیکھتی ہیں، آقا علیہ السلام سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں. خواب کیا؟ اٹھ کر کے مٹی دیکھتی ہیں تو مٹی خون ہو چکی ہوتی ہے جو آقا علیہ السلام نے بتایا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خواب میں آقا علیہ السلام کو پریشان کی حالت میں دیکھتے ہیں. بار بار ہاتھ میں بہت سارے شیشی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل بیت اطہار خون کیسے سما کیا؟ حضور علیہ السلام کو معجزہ ہی ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہادت ہے یقیناً ہماری باعث برکت ہے. امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے جب یہ حدیث پاک لکھتے تھے اس صحابی کا نام آتا تھا تو زبر زیر تھے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حدیث بیان کریں، آپ صحابہ کے نام جو ہے اس انداز سے محبت سے لکھتے ہیں
کہا کہ ان کے نام کی برکت حاصل کر لیں. ہم محفلیں سجاتے ہیں ان کی برکت سے فیض حاصل کر لیں، ورنہ ہمارے محفلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ پیغام کربلا یہ بھی ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جس بات کو حق جانو اس پر ڈٹ جاؤ، جس کا تہیہ کرو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام. پیغام میں امن بھی ہے، عملی جد و جہد بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے جو ہمارے لیے ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی یہ عشرہ وہی ہے. اگرچہ اختلاف ہے، 26 ہے، 28 ہے، 29 ہے، ہم میں سے کوئی سرکار نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھتے ہیں، امام حسین کی کربلا کی شہادت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نمایاں نظر آتی ہے، وہ ہے نماز. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں، اب ان لوگ فیروز جا کے حملہ کرتا ہے، زمین پر گر پڑتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، زمین پر حملہ کرتا ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف پیچھے کھڑے ہیں، وہ آگے مسئلے کو پہنچ جاتے ہیں تلاوت. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلی صفوں میں تھے، ہمیں اتنا آواز آئی تھی کہ اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق کی آواز تھی، لیکن جب تلاوت شروع ہوئی تو عبدالرحمن بن عوف جلدی جلدی نماز مکمل کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر لے گئے. اب یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں ابا جان آپ کی نماز میں اس حالت میں، زخمی حالت میں خون سے لطفت ہے، ابا جان آپ نے فرمایا کہ تیمم کرو. پھر تیمم کراتے ہیں نماز اللہ اکبر کہتے ہیں، دوبارہ نماز پھر تیمم کرا، پھر یعنی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گرامی کہ میرے والد کے ذمہ کوئی ایک نماز نہیں ہے، اور امام حسین کا سر ہی سجدے میں ہے. تو ہمیں یہ کربلا سے یہ پیغام میں کہا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے. ہمارے اندر یہ اس بات کا فقدان تو ہے کہ ہم نمازوں سے تھوڑی سی روگردانی کر جاتے ہیں. اگر ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، یزیدیت ختم ہو گئی، وہ حسینیت ہے. حسین کے علم کو اگر ہم نے بلند کرنا ہے تو امام حسین کی اس آخری خواہش وہ جو ان کے معمولات زندگی تھی، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، وہ کربلا کے میدان میں بھی قضا نہیں ہوئی، میدان میں. حضرت امام حسین سے محبت کا ایک یہ عہد کیا جائے کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے. یہ کربلا کا پیغام ہے، یہ پیغام کربلا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سجدے کا واسطہ اللہ ہمیں سجدوں کی لذت نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلاۃ و سلام کے لیے